خوابوں کا شہر حیدرآباد زمانہ قدیم سے ہی سندھ کے لوگوں کے لیے خصوصی کشش کا باعث رہا ہے۔ اسے صدیوں تک سندھ کا دارالحکومت رہنے کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ تاریخی شہر حیدرآباد کی قدامت کا سفر یوں تو ہزاروں سالوں پر محیط ہے، مگر جدید شہر کی بنیاد 1768 میں عظیم کلہڑو بادشاہ غلام شاہ کلہڑو نے رکھی۔ حیدرآباد کو اس وقت سندھ کا دوسرا اور ملک کا 8واں بڑا شہر قرار دیا جاتا ہے، جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہونے کے ساتھ ساتھ 1740 میٹروپولیٹن رقبے کا حامل ہے۔ 2017 میں شہر کی آبادی 17,33,000 تھی، جو اب بڑھ کر 23 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ گو کہ اب سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے، لیکن اس کے باوجود حیدرآباد کو تجارت، ادب، ثقافت، سیاست اور ذرائع آمد و رفت میں مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ میں ہوں صابر فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا نیا سفر۔ اس شہر کا پرانا نام نیرون کوٹ ہے اور عام خیال ہے کہ نیرون راجہ داہر کے بیٹے کا نام تھا۔ سندھ کی گرم مرطوب اور صحرائی آب و ہوا میں حیدرآباد کا موسم ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے حسین موسم کے سبب اسے سرمئی شاموں کا شہر بھی کہا گیا اور ٹھنڈی ہواؤں کا شہر بھی۔ کبھی حیدرآباد کو جا بجا لگے ہوادانوں کے سبب ہوادانوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ پھر جب غلام شاہ کلہڑو نے قدیم نیرون کوٹ کے آثار پر جدید شہر کی بنیاد رکھی تو اس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر حیدرآباد رکھا۔ حیدر عربی زبان میں شیر کو کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے حیدرآباد کو شیروں کا شہر بھی کہا گیا، یعنی لائنز سٹی۔ اس قدیم شہر کو صوفیہ کا شہر بھی کہا گیا اور رنگ برنگے پرندوں کی مناسبت سے پرندوں کا شہر بھی۔ محمد بن قاسم کی فوجوں نے جب 711 عیسوی میں نیرون کوٹ کو فتح کیا تو اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے عربوں نے اسے وادی میران کا دل قرار دیا۔ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے آباد یہ شہر انگریزوں سے قبل تجارت کا بڑا مرکز تھا۔ دریائے سندھ اور پھر سمندر کے راستے حیدرآباد سے مال تجارت مشرق وسطی، مشرق بعید، افریقہ، ایران، ترکی اور پھر اس کے بعد یورپ تک بھیجا جاتا تھا۔ بعض انگریز مورخوں نے حیدرآباد کی قدیم دریائی بندرگاہ گدو بندر پر تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کا احوال تفصیل سے لکھا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے آباد المنظر اب بھی تفریح کا بڑا مرکز ہے، جہاں دریائے سندھ کی مشہور زمانہ پلہ مچھلی لوگ شوق سے کھاتے ہیں، کشتیوں میں سیر کرتے ہیں اور دریا میں نہا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ قدیم تاریخ و ثقافت کے آثار اس شہر میں آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ ایران کے ایک بادشاہ نے سندھ کے حکمرانوں کو پتھر پہ ثبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے نقش تحفتاً دیے، جو آج بھی قدم گاہ مولا علی پر زائرین کی توجہ کا مرکز ہیں۔ صوفی بزرگ عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی قدم گاہ سے متصل ہے، جن کا سلسلہ نظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ درگاہ کے بالکل سامنے حیدرآباد کا تاریخی قلعہ واقع ہے، جسے 1768 میں تعمیر کیا گیا۔ اس قلعے کو پکا قلعہ کہا جاتا ہے، جو آج بھی شہر کے عین وسط میں پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی عظمت رفتہ کی داستان سناتا نظر آتا ہے۔ یہ پکا قلعہ 36 ایکڑ اراضی پر محیط ہے اور دفاعی نقطۂ نظر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ غلام شاہ کلہڑو نے اس قلعے سے دور شہر کے پرانے داخلی راستے پر ایک اور قلعہ تعمیر کروایا، جسے کچا قلعہ کہا جاتا ہے۔ گارے اور مٹی کی مدد سے یہ کچا قلعہ صوفی بزرگ حضرت شاہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اطراف میں تعمیر کیا گیا
اور اس کا مقصد شہر میں داخل ہونے والے غیر ملکیوں سے ٹیکس کی وصولی اور ان کی آمد و رفت کا ریکارڈ محفوظ کرنا تھا۔ انگریزوں نے 24 مارچ 1843 میں تالپوروں کو میانی کی جنگ میں شکست سے دوچار کیا۔ اس جنگ میں ہوش محمد شیدی نامی ایک غلام جرنیل نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو کا مشہور نعرہ لگایا، جو آج بھی مقبول سیاسی سلوگن سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مر جائیں گے مگر سندھ نہیں دیں گے۔ قیام پاکستان سے پہلے حیدرآباد کو اہم ترین شہر کی حیثیت حاصل تھی۔ پورے ہندوستان کے لوگ اس کی کشش میں کھنچے چلے آتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب حیدرآباد کو ہندوستان کا پیرس بھی کہا گیا۔ ہیرآباد کا جو علاقہ ہے عامل کالونی کا، یہاں لوہانہ ہندوؤں کی بڑی آبادی تھی۔ یہ شہر کا واحد پوش علاقہ تھا جس کی سڑکیں روز پانی سے دھوئی جاتی اور کھمبوں پہ لگے لیمپوں کو کھوپرے کے تیل سے روشن کیا جاتا۔ رابندر ناتھ ٹیگور جو نوبل انعام یافتہ شاعر اور ادیب ہیں، انہوں نے 20ویں صدی کے اوائل میں حیدرآباد جیسے شہر کو ہندوستان کا سب سے زیادہ فیشنیبل شہر قرار دیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہ دور تھا جب دلی، بمبے، آگرے، دکن جیسے شہر اپنے جوبن پر تھے۔ حیدرآباد کی مشہور زمانہ ٹھنڈی سڑک کو ٹھنڈی ہواؤں کی مناسبت سے یہ نام دیا گیا۔ ایک زمانے میں اس سڑک پر بگیوں میں بیٹھ کر شام میں سیر کی جاتی تھی، پر آج اس ٹھنڈی سڑک پر شاندار اور پرشکوہ عمارات جا بجا نظر آتی ہیں۔ ان عمارات میں اسٹیٹ لائف بلڈنگ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیوک سینٹر، شہباز بلڈنگ، رانی باغ، انڈس ہوٹل، نیاز اسٹیڈیم، جم خانہ کلب اور دیگر جدید عمارات قائم ہیں۔ اٹھارہ سو 80 میں انگریزوں نے حیدرآباد شہر کو ریل کے نظام سے منسلک کر دیا، جسے نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے کا نام دیا گیا۔ تب سے آج تک حیدرآباد جنکشن کو ریلوے نظام میں اہم ترین اسٹیشن کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ شہر M9 موٹر وے، انڈس ہائی وے اور نیشنل ہائی وے سے منسلک ہے۔ کلہوڑ اور تالپور دور کے علاوہ انگریز دور کی بھی کئی عمارات یادگار کے طور پہ قائم ہیں، جن میں رانی باغ 1861 میں، سینٹرل جیل 1851، نفسیاتی امراض کا ایشیا کا سب سے بڑا اسپتال سر کاؤس جی مینٹل اسپتال 1860 میں اور نوبل رائے ٹاور 1914 میں تعمیر کیا گیا۔ آج کا حیدرآباد ماضی کے شہر کی طرح صنعت و تجارت کا بڑا مرکز ہے۔ ملک میں تیار ہونے والی 80% موٹر سائیکلیں اس شہر میں تیار کی جاتی ہیں۔ ان موٹر سائیکلوں میں یونیک، ہائی سپیڈ، سپر اسٹار، ہیرو، ایکسپریس، ریسر، گریس، کیپٹن، ڈیلکس اور دیگر گاڑیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد ٹیکسٹائل، شوگر، سیمنٹ، کاغذ، پلاسٹک، صابن، آئل، ہوزری، بیٹریوں اور چوڑیوں کا بڑا مرکز بھی ہے۔ ٹیکسٹائل کے مشہور زمانہ برانڈ فتح گروپ کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ حیدرآباد کی چوڑیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں اور یہ شہر چوڑی سازی کی صنعت میں مرکزی حیثیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ برچ پاور اور یونیک بیٹریاں بھی حیدرآباد میں تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد زراعت کا بھی بڑا مرکز ہے اور آم، امرود، بیر، فالسا، گنا، گندم، کپاس اہم فصلیں ہیں۔ حیدرآباد نے ہمیشہ ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ اسے اپوزیشن کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ کئی حکمرانوں کے خلاف تحریکوں کا آغاز بھی اسی شہر سے کیا گیا۔ قلعہ عرصے تک سیاسی جلسوں کا مرکز بنا رہا۔
भारत के साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म एल के अडवाणी, नवाब मुजफ्फर हुसैन, सैयद वसीम अजहर नदवी, सैयद अहद यूसुफ, मीर रसूल बख्श तालपुर, मीर अली अहमद तालपुर, आफ्ताब अहमद शेख, हारी लीडर हैदर बख्श जतोई, कमरुज़्ज़मा शाह, डॉक्टर इशरत हुसैन और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ताल्लुक भी इसी शहर से है। हैदराबाद अदब व सकाफ़त का भी अहम मरकज़ रहा। इसके आलमी मुशायरे पूरी दुनिया में शहर की पहचान बने। मारूफ मौक़िक़ व रूहानी शख्सियत डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, हिमायत अली शायर, काबिल अजमेरी, मोहसिन भोपाली, प्रोफेसर इनायत अली ख़ान, डॉक्टर नबी बख्श बलोच, इब्राहिम जोयो, डॉक्टर इलियास इश्क़ी का ताल्लुक भी इसी शहर से ही, जबकि मशहूर अदाकार मोहम्मद अली, मुस्तफ़ा कुरैशी, शाहनवाज़ घुम्मन भी शहर के काबिल ज़िक्र सपूत हैं। हैदराबाद का बम्बई बेकरी का केक और हाजी रबड़ी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हैदराबाद की रातें जागती हैं और लोग खाने पीने के शौकीन हैं। हैदराबाद की ब्रीज फिश, बकरे की कढ़ाई, सज्जी, पाया, निहारी और सिंधी बिरयानी अपनी मिसाल आप हैं। रेशम बाज़ार को ख़वातीन का मकबूल तरीन बाज़ार समझा जाता है, जबकि शाही बाज़ार को एशिया का सबसे तवील बाज़ार होने का एज़ाज़ हासिल है। बदलते ज़माने के साथ अब आटोबान रोड तिजारत के बड़े मरकज़ के तौर पे सामने आया है, जहां मुल्की और बैनुल-अक़वामी चेन के मशहूर रेस्टोरेंट्स और आउटलेट्स कायम हो गए हैं। कई सुपरमार्केट भी कायम हैं। तारीख़ी सिंध यूनिवर्सिटी सबसे पहले हैदराबाद शहर में कायम की गई, जो बाद में जामशोरो मुंतकिल कर दी गई। 100 साल कदीम गवर्नमेंट कॉलेज को हाल ही में शहर की पहली यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। शहर का वाहिद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट कई सालों से गैर फ़ाल है। हैदर चौक, गाड़ी खाता, हीराबाद, मार्केट टावर, तलक चाड़ी, गुड्स नाका, पक्का किला, बैराज कॉलोनी, सिविल लाइंस, सोल्जर बाज़ार, फ़कीर का पेड़, हुलेली, वाडो का पेड़, मिस्री शाह, सिरे घाट, काली मोरी और छोड़ की गिट्टी कदीम और लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और कोसार का शुमार जदीद रिहायशी इलाकों में किया जाता है। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क का तीसरा बड़ा शहर समझे जाने वाला हैदराबाद बैनुल-अक़वामी शहर बनने की तमाम खूबियों और वसाइल से मालामाल है, मगर अपनों और कुछ गैरों की बेइतनाई के सबब ये शहर आज तक अपने जायज़ मकाम से महरूम है और अपने असल निजाम दहदा का मुंतज़िर है। ठंडी हवाओं के शहर की उदास शामों का शायद यही सबब हो। मैं हूँ साबिर फैयाज़ और आप देख रहे हैं तारीख़ का नया सफ़र साबिर फैयाज़ के साथ। अगर ये वीडियो और इस चैनल की दीगर वीडियो आपको पसंद आई हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात का इज़हार ज़रूर कीजिए। और ये चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए।